ستمگر از نوشین سرفراز چوتھی قسط۔ وہ پورے گھر میں سکندر سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اب تو آفس سے بھی وہ جلدی آ جاتا اور آتے ہی جان بوجھ کر اس کے پاس آنے کے موقع ڈھونڈتا۔ آدم کا سن کر ویسے ہی اس کے لیے پریشان تھی، لیکن اس بات سے بھی واقف تھی کہ کچھ دنوں میں وہ خود پر لگا الزام صاف کر دے گا، یا شاید وہ ہر ایک کو سزا دے گا۔ ابھی وہ آدم کو ڈھونڈتی ہی گارڈن ایریا میں آئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا وجدان ابراہیم کے پاس تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کو وہ خود سے لگائے آدم کے پاس بینچ پر بیٹھ گئی۔ آدم نے ایک نظر اپنے پاس بیٹھے وجود کو دیکھا، مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں پر آن ٹھہری۔ پھر اس ننھی جان کو آدم نے شانزے سے لے کر اپنی تھائی پر بٹھایا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے، کبھی ماں کو دیکھتا تو کبھی آدم کو۔ کیسے ہو؟ بہت خوش۔ شانزے بھی اس کے چہرے پر خوشی صاف محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو جواب تو اسے دے رہا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی موجودگی فراموش کیے اس کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شکوہ اس کے ہونٹوں سے پھسلا۔ تمہارا وہ جلاد شوہر، اس نے سب کو منع کیا تھا۔ آدم نے پہلی بار اسے دیکھا۔ آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ سکندر اس کی حالت کے پیش نظر ہر پریشانی سے اسے دور رکھنا چاہتا تھا۔ تمہارے دونوں بیٹے اپنے جلاد باپ پر گئے ہیں، تم سے صرف گوری رنگت چرائی ہے، افسوس زدہ لہجے میں کہہ کر وہ مسکرایا۔ شانزے کا سر شرم کے مارے جھکا، مگر چابی والی بات یاد آتے ہی وہ غصے سے بولی، تم نے اسے روم کی چابی کیوں دی؟ وعدہ کیا تھا، اس نے میرا کام کیا، میں نے اس کا۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ کر اس کے بیٹے کے گال کو چومنے لگا۔ شانزے کا دل چاہ رہا تھا اس کا سر پھاڑ دے۔ ویسے تو مجھے مشورے دے رہے تھے، طلاق لے لو، کورٹ میں گھسیٹو، میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں۔ کمینے سے طلاق لو، 2-3 فراڈ کے کیسز میں پھنساتے ہیں، سالہ ساری زندگی جیل میں چکی پیسے گا، پھر دیکھو کیسے بیوی کی قدر ہوتی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں جب تک بچوں کی شادی نہ کر دو، معاف نہ کرنا۔ وہ شرارت لہجے میں سموئے سے تنگ کر رہا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، جان کر تنگ کرتے ہو، ورنہ سچ میں ایسا چاہتے تو اسے روم کی چابی نہ دیتے۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، مطمئن دیکھنا چاہتا ہوں، تم شانزے بن کر رہو، میں نہیں چاہتا مسز شانزے سکندر بن کر رہو۔ اپنی اہمیت جانو یا حکومت کرو۔ سچ میں جب اس کمینے کے ساتھ قدم ملا کر چلو تو تمہاری گردن جھکی ہوئی نہ ہو، اس کی طرح نڈر بے خوفی سے چلو۔ تم شانزے، تم اب بھی اپنی اہمیت نہیں جان پائی۔ یہ ننھی جانیں، انہوں نے تمہارے اس گھر میں پیر مضبوط کیے۔ یہ جیسے بی جان کا گھر ہے، شبنم مامی کا گھر ہے، اسی طرح تمہارا بھی ہے۔ گھر چھوڑ کر مت جاؤ، بلکہ دشمنوں کو نکالو، مگر تم مالکن ہو، نوکر نہیں۔ اور سکندر، اگر اس نے دوسری شادی کی ہے تو اسے تمہارے آگے ہر شخص کا سر شرمندگی سے جھکایا ہے۔ بی جان کی مثال لے لو، اتنی شرمندہ ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ کر دعا کرتی ہیں کہ تمہارا دل ان کے لیے نرم ہو۔ آدم کے سمجھانے کا رتی برابر فرق بھی نہ پڑا تھا، بلکہ اس کے سوال پر آدم کا دل چاہا اپنا سر پیٹے۔ تم اب کیا کرو گے؟ تماشا دکھاؤں گا ایک ایک کو۔ بہت شوق ہے انہیں دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے کا، ڈھیٹ بن کر کہتے اس نے اب کے اس ننھی جان کے ہونٹ چومے۔ سکندر نے زندگی میں ایک ہی اچھا کام کیا ہے، ہونٹ کا کنارہ دانتوں سے دبائے۔ آدم نے مسکراہٹ روکنے کی ناممکن کوشش کی۔ شانزے نے الجھی نگاہوں سے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا جو نچلا لب دانتوں میں دبائے ہوئے تھا۔ مجھے ماموں بنایا ہے ایسے ننھے فرشتوں کا۔ آدم کی بات سن کر پل بھر میں اس کے گال دہک اٹھے۔ وہ بات بات پر اب اسے سکندر کے نام سے تنگ کرنے لگا تھا۔ شانزے نے ایک گہرا سانس لیا۔ آدم، میں نے آتے ساتھ ہی بی جان کا سنا۔ میں کیا کروں، سب پرائے تھے مگر وہ اپنی تھی۔ انہیں تو میرا سکندر سے شادی کرنا تک اتنا برا لگا تھا۔ ان کی نظریں، نفرت بھری نگاہیں آج تک نہیں بھولتی۔ ان کے شہزادے کو ایک نیچ لڑکی نے پھنسایا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آدم نے لفظ نیچ پر مٹھی بھیجی۔ آئندہ اپنے بارے میں ایک لفظ بھی برا نہ کہنا۔ شانزے، ایک لفظ بھی برا کہا نا شانزے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسے گردن موڑ کر دیکھتے آدم نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے آنسو دیکھ کر آدم نے رومال جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شانزے نے خاموشی سے رومال تھام کر نم گال پونچھے۔ اپنی مما کو دیکھو، رونے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، آدم نے بچے کو اپنی ٹانگ پر جھلاتے کہا جو آدم کے جھلانے پر اب ہنس رہا تھا۔ شانزے بھی اسے دیکھتی نم آنکھوں سے ہنستی۔ اپنے ماموں سے کہو آنسو بہنے دیا کریں، آنکھوں میں جذب کرنے سے چھپ نہیں جاتے۔
شانزے نے اسی رومال سے آدم کی آنکھ کے کونے سے نکلتے اس قطرے کو صاف کیا اور رومال اس کی جیب کی پاکٹ میں رکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے نیچ کہنے سے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے نیچ کہنے سے آدم کو اتنی تکلیف ہوگی، جبکہ آدم دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کبھی اسے ماموں ممانی شانزے کے والدین کا سچ پتہ نہ لگے۔ ایک عرصے سے شانزے کی ماں کو کن کن گندے الفاظ سے نہ نوازا گیا، بازارو عورت تک کہا گیا، اور آج اس کی بیٹی، وہ کیا بتائے اسے کہ اس کی ماں تڑپتی ہوئی اس کے سامنے مر گئی اور باپ یہ صدمہ لے کر مر گیا۔ چاہ کر بھی کسی کو اپنے باپ کے گھٹیا چہرے سے آگاہ نہ کر سکا، نہ اپنی بیوی کو اپنے باپ سے بچا سکا۔ وہ اپنی پوتی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتی ہیں؟ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں یہاں آ تو گئی ہوں لیکن ایک دم سے بدلے لہجوں نے مجھے پتھر کا بنا دیا ہے۔ مجھے کسی سے شکوہ نہیں سوائے سکندر اور بی بی جان سے۔ کسی نے میرا اتنا نقصان نہیں کیا، مجھے برباد کرنے والے میرے اپنے تھے، وہ جن پر میری ذمہ داری فرض تھی، دونوں پر مجھے رحم نہیں آتا۔ سکندر، اس کا لہجہ، انداز، روب، آج بھی بس اسے اپنی پرواہ ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤں، اس کی خوشی کے لیے بھلے اپنا دل مار دوں۔ شانزے کی بات سے وہ اپنے خیالوں سے نکل کر چونکا، بچے کو ابھی بھی وہ جھلا رہا تھا۔ شانزے، انسان کو جب کوئی شخص ناپسند ہوتا ہے وہ اسے دنیا کی ساری دولت لا دے لیکن اس نفرت کے بیج کو اس کے دل سے اکھاڑ نہیں سکتا۔ نفرت کا بیج ہمیں صرف وہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پازیٹیو تھنکنگ تم چاہ کر بھی نہیں لا سکتی، ہر طرف صرف نیگیٹو تھنکنگ ہوگی۔ وہ تمہارے غائب ہونے کا الزام اپنے باپ پر لگا چکا ہے، اس کے آگے رویا ہے، گر گرایا ہے، راتوں کو سو نہیں پایا، مگر یہ سچ ہے، اس وقت شاید تم میری کسی بات پر یقین نہیں کرو گی۔ وہ اسے دیکھتے اپنی بات کا اقرار چاہتا تھا۔ شانزی اپنی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ کوئی پتھر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا شانزے، وہ شروع سے تمہاری توجہ کا طلبگار رہا ہے، آج بھی وقت وہی ہے، پر فرق صرف اتنا ہے تمہارے دل میں اس کی جگہ بن چکی ہے، مگر ظاہر شاید تا قیامت نہ کرو۔ آخر میں وہ مسکرایا۔ شانزے غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بیٹے کو غصے سے آدم سے لیا۔ تم نہ اچھے بھائی ہو، نہ اچھے دوست ہو، نہ اچھے ماموں بنو گے۔ پیر پٹکتی وہ اپنے بیٹے کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سے آدم کے بلند کہکہے نے اسے سرتاپا سلگایا۔ کیونکہ سکندر کی طرفداری کر رہا ہوں۔ وہ انسنی کرتی اب کہ تیز رفتار سے چلتی حویلی کی جانب بڑھ گئی، لیکن آدم کے کہکوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ آدم سے ملاقات کے بعد وہ کمرے میں آئی تو دیکھا وہاں نہ ملازمہ تھی نہ اس کا بیٹا۔ وجدان ابراہیم نے اسے کہا تھا اس کا بیٹا سویا تو انہوں نے ملازمہ کے ساتھ اسے کمرے میں بھیج دیا تاکہ وہ اسے پالنے میں سلائے، کہیں یہاں اس کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو۔ شانزے اسے ڈھونڈنے لگی، وہ اوپر سے کہیں نہ دکھا، نہ ہی سکندر کے روم میں۔ پریشانی سے وہ نیچے جانے لگی کہ سیڑھیوں پر اسے لالی مل گئی۔ لالی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا اس نے بچوں کے نام نہیں رکھے۔ تبھی لالی ایک بیٹا اس کے ہاتھ میں دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ جو چچا سائی نے تمہیں دیا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا لالی پر نہیں، خود پر، جو اپنے بچوں سے لاپرواہ ہو گئی۔ اپنی نگرانی میں وہ اپنے بیٹے کو لالی کے ساتھ اوپر لے جاتی۔ وہ صاحب کے پاس ہے۔ وہ انہیں لے کر جم میں چلے گئے۔ سکندر کا نام سن کر اسے اپنے کانوں تک سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ غصے کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ تم اسے سنبھال کر روم میں لے جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ اپنا بیٹا اسے پکڑاتی نیچے جم کی طرف جاتے راستے کی طرف آ گئی۔ گھر کے پیچھے سے جم قریب ہی تھا، فرنٹ سائڈ سے جاتی تو ٹائم لگتا۔ جم گھر کے پیچھے ہی بنا تھا اور ساتھ میں لائبریری بھی وہیں تھی جہاں اکثر وجدان ابراہیم جایا کرتے تھے۔ انہیں کتابوں سے محبت تھی، دنیا کی ہر کتاب انہوں نے اپنی لائبریری میں رکھی تھی۔ اسے بھی چھیننا چاہتے ہیں آپ سب لوگ؟ سکندر، جو LLD پر کوئی مووی دیکھتا ٹریڈ مل پر بھاگ رہا تھا، سامنے سے شانزے کو آتے دیکھ مسکرایا۔ وہ وہیں سے اس پر اپنا غصہ اتار رہی تھی۔ ذہن نصیب، آپ ہمارے اس غریب خانے میں یہاں آ کر تو آپ نے اس جگہ کی قیمت اور بڑھا دی۔ وہ اسے دیکھتے خوشی سے ٹریڈ مل بند کر کے اس کے پاس آیا۔ اس کا بیٹا اس کے سینے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ بیبی ٹوڈلر بیلٹ کے ذریعے سکندر نے اپنے بیٹے کو خود سے لگایا ہوا تھا۔ جب وہ یہاں رننگ کرنے
آیا تب اس کا بیٹا جاگ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ رننگ کے دوران وہ نیند کی وادیوں میں اترتا گیا۔ جب بھی سکندر ٹریڈ مل سے ہٹتا اس کا بیٹا اٹھنے لگتا۔ تبھی آج 1 گھنٹے کی رننگ کا سفر اپنے بیٹے کی نیند کے لیے 2 گھنٹے میں طے کیا، اور اسی دوران اپنی پسندیدہ ہالی ووڈ مووی کو لگا کر رننگ کر رہا تھا۔ میرا بیٹا واپس کریں، اپنے ہاتھ آگے کو بڑھاتی سختی سے بولتے اس نے سکندر کو بھی غصہ دلا دیا۔ میرا بھی بیٹا ہے، وہ بھی اسی کی ٹون میں بولا۔ نہیں، ان پر حق صرف میرا ہے، میرے بیٹے ہیں۔ کٹیلی نظروں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بولی۔ اس کا اعتماد، اس کا لہجہ الٹا سکندر کو احساس دلا رہا تھا۔ وہ ان کے وجود سے ایک عرصہ ناواقف رہا۔ شانزے، تمہیں احساس نہیں؟ تم نے زندگی کے حسین پل مجھ سے چھینے ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں میری اولاد کو مجھ سے دور کرتے۔ جب آپ آگے بڑھ چکے تھے کیا فرق پڑتا ہے پھر اولاد سے؟ شاہزیں، آپ کی دوسری شادی کی وجہ اولاد نہیں تھی، اسے وجہ بنائی گئی تھی، یہ وجہ تھی نہیں۔ نہ جانے اتنا غصہ آدم کی باتوں سے آیا تھا یا آج پرانے زخم تازہ ہوئے تھے۔ شانزے، ایسا نہیں ہے، وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ واقعی وہ ہر کسی کی سازشوں سے ناواقف تھا، وہ تو بس اولاد دے کر اپنے گھر والوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ایسا ہی ہے، میری پریگننسی کی خبر سن کر کون خوش ہوا تھا؟ کسی نے ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ لوگ سالوں انتظار کرتے ہیں۔ اگر میں ان کی چہیتی پوتی ہوتی نا، گردن دھڑ سے الگ کرتے۔ اگر آپ دوسری شادی کا سوچتے بھی تو۔ اس کے لفظ کٹیلے بہت تھے، لیکن سب سچ تھا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتا شرمندگی سے اپنا سر جھکا گیا۔ صرف اس کے ساتھ نہیں، وہ تو اس کی ماں کو بھی برباد کر چکے تھے۔ اگر سکندر کو معلوم ہوتا ایسی سازشیں یہاں کی جاتی ہیں، وہ کبھی یہاں نہ رہتا، شانزے کو لے کر چلا جاتا۔ وہ تو خود ناواقف تھا، اسے آدم سے ہر سچ معلوم ہوا تھا۔ صرف مجھے کمزور کرنے کے لیے سب نے کیا۔ ایک دفعہ نہ سوچا میرے جینے کی وجہ چھین کر زندہ لاش سے کیسے انتقام لیں گے؟ لیکن مجھے شکوہ کسی سے نہیں، ہر شخص کو معاف کیا۔ میرے گنہگار وہ نہیں، میرا گنہگار وہ ہے جس کی میں نے منتیں کی۔ اس بے حس کے آخری بار کہے لفظوں نے مجھے آسمان سے زمین پر لا پٹکا۔ اس دن مجھے میری حیثیت، میری اوقات پتہ لگ گئی۔ ایک ہچکی لے کر وہ رو دی۔ سکندر خود کو بے بسی کی انتہاؤں پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے بھلا کیسے سمجھائے؟ تم مجھے سمجھ نہ سکی شانزے، میں نے غصے۔ سکندر نے دھیمے سے بولا۔ اسے خود اپنی آواز اجنبی لگی۔ اس کی کوئی دلیل شانزے کا دل نہیں پگھلا سکتی۔ نہیں، سچ بولا تھا آپ نے، لفظ سچ تھا۔ وہ اس کی بات کاٹتی اسی تیزی سے بولی۔ کوئی مرد اتنی عورت کی منتیں نہیں کرتا شانزے، تمہاری دوری، بچوں کی دوری مجھے غصہ دلا رہی ہے۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا دبے دبے لہجے میں گھرایا۔ اسے اپنے بیٹے کی نیند کا خیال تھا، وہ ڈر کے مارے اٹھ نہ جائے، پر شانزے اس وقت اپنی سوچ سمجھ سب کھو چکی تھی۔ نہیں، دوری نہیں، میری ضد آپ کو غصہ دلا رہی ہے۔ آپ اتنے سچے ہیں، حق پر ہیں تو صبر کا دامن تھام لے، کسی دن تو شاید آپ کا صبر رنگ لائے۔ وہ اس کے پرسکون انداز پر دان پیستا رہ گیا۔ یعنی بھلے بڈھا ہو کر مر جاؤں، اس کا دل چاہا تو قبرستان میں آ کر معافی کے پھول چڑھا کر چلی جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ انداز میں بولا۔ شانزے نے نم آنکھوں سے اس بے حس ستمگر کو دیکھا۔ شاہ سعید، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، آپ سب نے مجھے پتھر بنا دیا ہے، اس مجسمے کو توڑتے ہوئے نہ درد ہوگا نہ خوف آئے گا۔ وہ ایک پل کو رکی اور اپنے بیٹے کو دیکھتی اسی نڈر انداز میں بے خوفی سے سکندر کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ میری اولاد بھی میرے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی۔ اس دفعہ میرے ساتھ پورا گھر ہے، مگر میں اولاد کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میرے ساتھ آپ نے زبردستی کی تو خود کو ختم کر دوں گی۔ وہ اب طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ سکندر اسے سرد نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ واقعی وہ بہت بدل چکی تھی۔ کبھی جو اس کے سینے پر سر رکھے روتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنے لفظوں سے اسے مار رہی تھی۔ سکندر خاموش رہا۔ اس پاگل لڑکی سے امید نہ تھی کہیں واقعی کچھ کر نہ لے۔ گہرا سانس لیتے اس نے آنکھیں بند کی اور 1-2 چکر لگاتے اپنے بیٹے کی پیٹھ تھپکی۔ دل چاہ رہا تھا ایک تھپڑ تو شانزے کے گال پر مار ہی دے، جو اس کے سر پر بیٹھی ناچ رہی تھی۔ نہ جانے کون سا ظلم ہوا تھا کہ اپنے سکندر کو ایک قاتل ہی قرار دے دیا۔ شانزے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اپنے بازو اس نے آگے بڑھائے۔ سکندر نے ایک نظر اسے دیکھا اور بیبی ٹوڈلر کھول کر اپنے بیٹے کو اپنے چوڑے کندھے پر سلایا۔
اور ٹوڈلر وہیں پھینک کر شانزے کا ہاتھ سختی سے پکڑے اپنے ساتھ کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر احتجاج کرتی رہی مگر سکندر کھینچتا ہوا اسے کمرے میں لے آیا۔ ملازمہ جو اس کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ شانزے کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے احتیاط سے اپنے بیٹے کو بیڈ پر لٹایا، پھر شانزے کی طرف مڑا۔ اب تم خود اپنے پیروں پر چل کر میرے کمرے میں آؤ گی، دیکھتا ہوں کتنے دن یہ ناٹک چلتا ہے، سرد لہجے میں کہہ کر سکندر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ اسی غصے کا جواب تھا جو اس نے سکندر کو دلایا۔ شانزے نے اس کی موجودگی میں ہی اپنے دوپٹے سے اپنی پیشانی کو مسلا، چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ سکندر ہنستا ہوا روم سے نکل گیا، پر شانزے نے اس کی آخری الفاظ سنے تھے، مائی بیبی ڈارلنگ، گھٹیا آدمی باہر رہ کر انہی کی طرح بن گیا۔ وہ غصے سے کہتی اپنا ڈریس نکال کر نہانے چلی گئی۔ پیچھے سے اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو پالنے میں بٹھا دیا اور کھلونے اس کے آگے رکھے۔ تمہاری بہن پاگل ہو چکی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے ابھی اسے سیدھا کروں، دیکھتا ہوں پھر زبان کیسے چلتی ہے۔ وہ جتنا وہاں پرسکون تھا، آدم کے کمرے میں آ کر اسے اتنا ہی غصہ آ رہا تھا۔ شانزے تو اسے ہی قصور وار سمجھتی تھی جو فساد کی جڑ ہے، ان سب سے ہنسی خوشی گلے مل رہی تھی، ایک وہی ہے جسے منہ لگانے بھی نہیں دیتی۔ تم جتنا سیدھا کرو گے تکلیف تمہیں ہی ہوگی۔ آدم جو نشا کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا، سکندر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک اٹھا، پھر اس کی بات سنتے مسکرایا۔ اس لیے کہتے ہیں ان عشق کے چکروں میں نہ پڑو، مجھے دیکھو کتنے سکون میں ہوں۔ اس کا اشارہ نشا کی طرف تھا جسے سکندر سمجھ نہ سکا، مگر اتنا جان گیا کہ اس کی کیفیت سے وہ لطف اٹھا رہا تھا۔ تو اب کیا کروں؟ دانت پیستے سکندر نے کہا۔ وہ اس کے بیڈ پر پھیل کر لیٹ چکا تھا۔ وہ دونوں جب بھی ایک دوسرے کے کمرے میں آتے، اسی طرح ایک دوسرے کے کمرے پر اپنی ملکیت جماتے۔ دوسری شادی کرتے وقت مشورہ مانگا تھا جو اب مانگ رہے ہو؟ آدم اسے آنکھ مار کر مسکرایا۔ دونوں بھائی بہن ایک جیسے ہو، تانے طنز دے دے کر مارو۔ سکندر نے کھینچ کر اسے تکیہ دے مارا۔ تم بھی ڈیڈ جان ہو، زہر پی کر بھی کہاں مرو گے؟ شرم ہوتی تو اپنی جائیداد میرے نام کر کے کسی مسجد میں امام بن جاتے، باقی کی زندگی ان گناہوں کا کفارہ ادا کر کے میرا بھلا کر جاتے، پر کمینے۔ وہ اس سے اور زج کر رہا تھا، سکندر ضد کر رہا تھا، ورنہ دل تو اس کا چاہ رہا تھا منہ توڑ دے سالے کا۔ غلطی کر دی یہاں کے، ہاں غلطی کی سزا بھی بھگتو، جا کر چھت سے کود جاؤ۔ پرسکونی سے جواب آیا، خون نہ پیو، کوک دو۔ سکندر نے فریج کی طرف اشارہ کیا، ویسے ہی رننگ کر کے وہ تھک چکا تھا۔ امیر باپ کی آلسی اولاد، جاتے جاتے بھی اس پر طنز کرتا گیا۔ سکندر نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھا، کاش وہ اسے کچا چبا سکتا۔ ویسے ایک مشورہ ہے میرے پاس، شانزے تم سے امپریس ہوگی۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ بولا۔ سکندر نے کوک کا ایک خالی کین بیڈ کارنر پر رکھا اور دوسرا کھولا، جبکہ آدم سلائس جوس کی چسکیاں لے رہا تھا۔ میں کیوں امپریس کرنے لگا اسے بیوی ہے میری، امپریس ہی ہے مجھ سے، تبھی تو 2 بچے ہیں۔ وہ بھڑک کر بولا۔ آدم ہنستا چلا گیا۔ ایز یو وش، کمینگی سے مسکراتے وہ جیب سے فون نکال کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا۔ سکندر کی بے چینی سے لاتعلق دیکھ کر بڑھنے لگی۔ سننے میں کیا ہے، سن لیتا ہوں، بآواز وہ بولا تاکہ اس کے پوچھے بغیر وہ خود سے بتا دے۔ آدم نے سنجیدگی سے جو اسے کہا، سکندر کا منہ بگڑ گیا۔ اس کی بیوی کی پسند بھی ایسی تھی کہ جنہیں وہ مخاطب کرنا تک گوارا نہیں کرتا۔ رات میں سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے کھانا شروع کر چکے تھے۔ بانو بھی اور شانزے سالن سے بھرے ڈونگے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ بانو بھی کی بیٹی لالی اوپر کمرے میں بچوں کے پاس بیٹھی تھی۔ شانزے کھانے کے ٹائم لالی کو بچوں کی نگرانی کرنے کے لیے ان کے پاس بٹھاتی تھی۔ شانزے اب بیٹھ بھی جاؤ، شبنم نے اسے ٹوکا جو ایک بار پھر کچن کی طرف جا رہی تھی۔ جی بس پلاؤ لے کر آئی۔ شبنم نے افسوس سے اسے دیکھا، سب کا رویہ اس سے محبت بھرا تھا۔ شبنم اور امامہ تو اس کا بہت خیال رکھتی تھی، ڈیلی بیسس پر خود اپنے سامنے اسے ڈرائی فروٹس اور تازے پھل کھلاتی تھی۔ بچوں کو فیڈ کرانے کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، جس کا اندازہ وہ دونوں خواتین لگا سکتی تھی۔ اس وقت شانزے کی ماں زندہ ہوتی تو ضرور اسے اس پیریڈ میں بیڈ سے اٹھنے تک نہ دیتی۔ وہ تھی بھی ایک اکلوتی، تو انہیں پیار کیوں نہ آتا، ان کے بھائی کی آخری نشانی تھی۔ شانزے بیٹا اب کھانا کھا لو، دوبارہ میں تمہیں کچن میں نہ دیکھوں، بانو بھی نے پیار سے اسے کہا۔ وہ پلاؤ کو لیتے مسکرائی۔ ان کے کندھوں سے کام کا بوجھ کم کرنے کے لیے ہی تو وہ چھوٹے موٹے کام کرتی تھی، ورنہ تو کوئی اسے دن اور رات میں کھانا بنانے کے دوران کچن میں گھسنے تک نہیں دیتا۔
بانو بھی آپ بھی بیٹھے ہمارے ساتھ ڈنر کریں۔ وہ سب جو کھانا کھانے میں مگن تھے سکندر کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شانزے جو اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی، ٹیبل پر پلاؤ سے بھرا ڈش رکھتے اس کے ہاتھ ایک پل کو لڑکھڑا گئے۔ سب کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ صرف آدم وہاں بیٹھا مسکراہٹ چھپانے کے لیے روٹی کے بڑے بڑے نوالے لے رہا تھا۔ نہیں شاہزائیں، شکریہ، آپ سب لوگ کھائیں، وہ میں بچوں کے ساتھ گھر جا کر ہی کھاؤں گی۔ اس پیشکش پر سب کا رد عمل دیکھ کر بانو خواہ شرمندہ ہو گئی۔ سکندر دل ہی دل میں خوش تھا۔ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا وہ سمجھا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا اس پیشکش کو کسی اور نے غلط ہی انداز میں لیا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سکندر نے ایک نظر شانزے کو دیکھا، پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ بت سا گیا تھا، جیسے اسے عمل پسند نہیں آیا۔ آدم اپنے فون پر لگا تھا، جبکہ وجدان ابراہیم نے گلا کھنکارتے بات شروع کی۔ آدم، تمہارا کیبن تیار ہو چکا ہے، کل سے تمہاری بھی سیم پوزیشن ہوگی۔ سکندر، تم میرے لیے برابر ہی ہو۔ آدم تنزیہ مسکرایا۔ ان کی نوٹنکی کو وہ خوب سمجھتا تھا۔ وہاں بیٹھے ہر فرد کو دل سے خوشی ہوئی تھی۔ سکندر نے پوری قوت لگا کر زور سے آدم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ تو اس بات پر سب سے زیادہ خوش تھا، ورنہ آدم کے طنز حیثیت کو لے کر وہ ہضم نہیں کر پاتا تھا۔ مبارک ہو خبیث انسان، آج بھی الٹا مشورہ دیا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے دانت پیسے نظریں شانزے کی طرف کی جو انہیں دیکھ رہی تھی۔ میری مانو تو یہ جدوجہد چھوڑ کر تیسرا نکاح پڑھوا لو۔ اپنے فضول تھرڈ کلاس مشورے اپنے پاس رکھو۔ وہ سخت بدمزہ ہوا۔ اس کے کندھے کو زور سے دباتے سکندر نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ تم دونوں کیا سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہتے ہو؟ وجدان ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آدم نے چائے کا گھونٹ بھرتے انہیں دیکھا۔ ماموں، سسر جی کی کال آئی تھی، طنزیہ نظروں سے گھورتے آدم نے پوچھا۔ وجدان ابراہیم منہ کھول کر پچھتائے۔ ہاں، شادی کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ وہ گڑبڑا گئے۔ سب نے ان کا انداز نوٹ کیا، وہ غلطی پر تھے۔ پچھتاوا بھی تھا، مگر آدم کو پوزیشن دے کر وہ سمجھے تھے انہوں نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ آدم بھی اپنی ماں کی وجہ سے چپ تھا، اور ان کے احسانوں کی وجہ سے جو بھی تھا، انہوں نے آدم کو کافی جگہ سپورٹ کیا تھا، جس کے لیے آج بھی وہ ان کا احسان مند ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ شانزے کو اٹھتے دیکھ شبنم نے پوچھا۔ بچوں کے اٹھنے کا ٹائم ہے، انہیں ہی سنبھالنے جا رہی ہوں۔ کب سے بچے بچے پکار رہے ہیں، اب نام بھی رکھنا چاہیے۔ امامہ کے کہنے پر شبنم کے دماغ میں فوراً بی جان کا خیال آیا۔ بی جان سے رکھواتے ہیں۔ شبنم پرجوش تھی۔ نہیں، وہ سختی سے ان کی بات کاٹ دی، پھر اپنا لہجہ محسوس کر کے جی بھر کر شرمندہ ہو گئی۔ میرا مطلب ہے سکندر رکھیں، میں نے دل میں اس وقت خواہش کی تھی۔ سکندر کا نام لیتے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنے چہرے پر آنے والے بالوں کو پیچھے کرتی عجیب حالت میں تھی، جبکہ سکندر نے بھی پہلی دفعہ اس کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ خواہش اس طرح بھی قبول ہوتی ہے، وہ انجان تھا۔ ہاں، یہ تو بہت اچھا ہے۔ سکندر نے نام بھی سوچ رکھے ہیں۔ مجھے ایک نام پسند آیا، دوسرا اس نے عجیب ہی انگریزوں کا بیکار نام بتایا۔ شبنم بتانے لگی، جس سے وہاں کا ماحول خوشگوار ہو گیا۔ سب اب بچوں کے نام ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ شانزے چپکے سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سکندر کی نظریں اس کا بہکا انداز سے کنفیوز کر رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ نہ جانے کب سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ سکندر کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، جسے شانزے اب تک محسوس کرتی اپنی تیز دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی دیر آدم اپنے کمرے میں آیا تو پہلا کام اس نے نشا کو فون کرنے کا کیا، جس نے 5ویں بیل پر اس کا فون اٹھایا۔ وہ میں نیچے تھی، فون روم میں تھا تو وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آدم کا فون دیکھتے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فون اٹھانا پڑا، ورنہ امید نہ تھی وہ یہاں آ جاتا تو وہ اپنا آئی فون اور ٹچ موبائلز تو سینے سے لگائے پھرتی ہو۔ سنا ہے باتھ روم میں بیٹھے بھی ہارڈ ٹائپنگ میں خوب چلتے ہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کا جھوٹ سن کر وہ طنز کر گیا۔ ایسا کچھ نہیں، فون پاس ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی بس بھول جاتی ہوں۔ گڑبڑا گئی۔ اس کے سخت لہجے سے فون تک ہاتھ سے چھوٹتے بچا۔ شیطانی کاموں میں تو دماغ خوب چلتا ہے، اور شوہر کی بات ماننے کو کہو یادداشت بھی چلی جاتی ہے۔ وہ طنز پر طنز کیے جا رہا تھا۔ نشا کو رونا آ رہا تھا، یہ شخص اسے پاگل کر دیتا۔ ایسی بات نہیں، وہ رو دینے کو تھی۔ اچھے سے جانتا ہوں تمہیں، شکل سے ہی چالاک لگتی ہو۔ اور سنو، آج اپنی اس ڈائن ماں کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی ہو۔ ڈائن ماں سن کر اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ یہ شخص نہ بڑوں کا لحاظ کرتا ہے، نہ چھوٹوں کا۔ جی
خشکلا تر کرتے اس نے جواب دیا، شادی کے حساب سے اپنے لیے برقع بھی لے لینا اور گھر سے نقاب کر کے جانا۔ اچانک میں وہاں آیا اور بغیر نقاب کے ملی مجھے تو وہیں کھڑے کھڑے تمہارے گال لال کر دوں گا۔ آئی سمجھ؟ وہ اس دفعہ اونچی آواز میں گرایا۔ نشا کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے فون کان سے دور کیا، کہیں وہیں سے وہ اس کے گال نہ سجا دے۔ جی جی، اس نے تھوک نگلا۔ اس کے ہاتھ پیر ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ پھر سے وہ غصہ نہ کرے، ہمت کر کے آنکھیں بند کر کے اس نے پوچھ ہی لیا، پر شادی پر برقع کوئی نہیں؟ ڈرتے ڈرتے اس نے کہنا چاہا، وہ اس کی بات کاٹتے سختی سے بولا، تو تم کیا چاہتی ہو؟ ایسی بدمعاش بیوی دکھا کر اپنا مذاق بناؤں؟ اور کسی نے کیا ہو یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، پر تم جب تک میری بیوی ہو 7 پردوں میں رہو گی۔ اس کا لہجہ نہایت سخت اور نفرت بھرا تھا، اتنا سخت کہ نشا کو محسوس ہوا وہ اسے تصور کر کے یہ سب کہہ رہا ہے۔ سمجھی؟ وہ اسے چپ دیکھ کر بھڑکا۔ جی جی۔ نشا کو اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگی، ایسا پاگل شخص اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ 7 پردوں؟ اور ہاں، کل سے رسمیں شروع ہیں تو پرسوں میرے پاس 5 کلو کا میک اپ تھوپ کر نہیں آنا۔ رات بھر دھوکہ دے کر، حسین چہرہ دکھا کر پوری زندگی لوٹتے ہو، جھوٹے وعدے لے کر چالاک چہرے کو میک اپ سے معصوم بنا کر پیش کرتے ہو۔ ایسا دھوکہ مجھے دیا تو گردن ہی کاٹ دوں گا۔ وہ اس کے طنز سے پاگل ہو رہی تھی، غم و غصے سے اس کا دل چاہ رہا تھا اپنا آپ ختم کر دے، کچھ کر لے، کچھ کھا لے۔ آدم اس کی زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جس کی شکل پر وہ تھوکنا تک نہیں چاہے گی۔ تو آپ مرد پھسلتے کیوں ہیں؟ اتنی ہی عورتیں چالاک ہیں تو دم ہلا کر پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ کب سے برداشت کرتے؟ اس کے صبر کا دامن ٹوٹا تھا، وہ چیخی تھی اس پر۔ اب کھلی ہے اصلی زبان، جی کے پیچھے یہی زبان چھپائی ہوئی تھی۔ پرسوں پوری رات تمہارے سوال کا جواب دوں گا، آنا تم آتے ساتھ تمہارے پیروں میں بچ جاؤں گا۔ وہ اس کے لہجے سے کانپ اٹھی، خود سے اپنا فون دور پھینکا اور روتی ہوئی اپنے ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف آدم پہلے ہی فون کاٹ چکا تھا۔ وہی نشا اب ایک بار پھر اس کے تصور میں آ رہی تھی۔ آج بھی وہ ویسی ہی ہے، چالاک، شاطر، اسے فرق نہیں پڑتا کسی سے، نہ باپ کی عزت سے نہ شوہر کی، مگر اس نے بھی عہد کر لیا تھا وہ اس کی سانسیں تنگ کر دے گا۔ آپ بابا کو منائیں میری رخصتی نہ کریں، بے شک میں اس کے نکاح میں رہ لوں گی، مگر رخصتی نہیں۔ وہ شخص پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ نشا ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی سسک رہی تھی، اسے آدم سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اب تو اس کی زبان درازی پر کہیں وہ اسے قتل نہ کر دے۔ دیکھو نشا، اب تک میں نے جو تمہیں کہا ہے تم نے الٹ ہی کیا۔ کس نے کہا تھا اس کے روم میں جانے کے لیے؟ بیٹھے بٹھائے خود اپنے سر پر مصیبت مسلط کر دی۔ اب تمہاری وجہ سے میں اپنے شوہر سے اپنے تعلقات خراب نہیں کروں گی۔ وہ صاف مکر گئی۔ نشا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آدم صحیح کہتا ہے، شاید وہ پہلی نظر میں اس ڈائن کو پہچان گیا تھا۔ وہ سارا الزام اس پر لگا کر خود کیسے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ نشا اپنے قدموں کو گھسیٹتی اپنے کمرے میں چلی آئی، جبکہ سونیا مسکراتی ہوئی اپنے لمبے بال سنوارنے لگی۔ پھپھو، یہ دادا کو سب نے روم میں بند کیوں کر رکھا ہے؟ جب سے آئی ہوں دیکھ رہی ہوں کوئی پہلے کی طرح ان کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ اپنے دادا کی ایسی حالت دیکھ کر خود ان کے ساتھ کافی دیر بیٹھی، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی رہی۔ شانزے کو دیکھ کر اس کی دادا کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ ایک ملازم ان کے لیے رکھا گیا تھا، مگر وہ الٹا کام چور انہیں تنہا چھوڑ کر خود موبائل پر لگ جاتا ہے۔ بس وہ آج کل شادی میں سب بزی ہیں، اسی وجہ سے تم بھی جان سے مل لو نا، کل رات سے التجا کر رہی ہیں۔ امامہ نے بات بدلی۔ اب وہ کیا بتاتی، ہر کوئی اس بیمار شخص سے ناراض تھا، بی جان تو ان کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی جن کی جھوٹی شان نے ان کا بیٹا چھین لیا۔ نہیں چھوڑیں، میں ماموں سے کہہ کر دادو کے لیے دوسرا ملازم رکھواتی ہوں، یہ کام چور تو مجھے گھر میں نظر بھی نہ آئے۔ امامہ مسکرا اٹھی۔ شانزے نے پہلی دفعہ شاید زندگی میں اپنا حق جتایا تھا، اس کا یہ اعتماد امامہ کو پرسکون کر گیا۔ وہ تو پہلے بھی اپنے دادا سے اٹیچ تھی، جو فالج کے اٹیک کے باوجود اس کے سر پر پوری کوشش کر کے ہاتھ پھیرتے۔ ان کی یہ محبت صرف شانزے کے لیے تھی۔ ارے بیٹا تم یہاں آؤ، بیٹھو۔ سونیا آدم کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ انگلی پر چابی گھماتا ہال کی طرف جا رہا تھا۔ نشا کہاں ہے؟ آتے ساتھ اس نے نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ وہ اسے میسج کر چکا تھا کہ تیار رہے، وہ اسے لینے آ رہا ہے۔ اپنے روم میں ہوگی، بلواتی ہوں۔ سونیا بلند آواز میں نوکروں کو آوازیں دینے لگی۔ کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ تبھی سکینہ بھاگتی ہوئی آئی۔ جاؤ جا کر نشا کو بلا لاؤ۔ سکینہ نے سہم کر مالکن کو دیکھا۔
اور نشا کے کمرے کی طرف دوڑی۔ یہ لاؤڈ سپیکر لے کر پیدا ہوئی ہیں؟ کاؤچ پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے آدم نے اپنی ساس کے اس گلا پھاڑنے پر طنز کیا، جس پر سونیا الجھ کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سا لاؤڈ سپیکر؟ سونیا نے خود پوچھ ہی لیا۔ آدم موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں؟ اس کی چپی سونیا کو اپنی بے عزتی لگی۔ وہ 2 ٹکے کا انسان اسے اگنور کیے بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا رہا۔ چلیں۔ تبھی نشا تیزی سے ہال میں چلی آئی۔ سونیا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سادہ سے ڈھیلے شلوار سوٹ میں اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ چہرے پر اس نے اپنے دوپٹے سے اچھے طریقے سے نقاب کیا تھا، جس سے اس کا نیچے سینہ بھی ڈھک رہا تھا۔ آدم کو حیرانگی ضرور ہوئی تھی، نشا جیسی بولڈ لڑکی نے پہلی دفعہ میں ایسا مکمل نقاب کر لیا، وہ بھی دوپٹے سے، ورنہ نقاب کے اسٹرگلز کو وہ جانتا تھا۔ اکثر اس نے شانزے کو دیکھا تھا، وہ حجاب کرتے بار بار جھنجھلا جاتی۔ چلو۔ وہ ساس کو اگنور کرتا نشا سے بولا اور آتے ساتھ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے ساتھ نکلا۔ تمہاری یہ سو کالڈ ماں عقل سے پیدل ہے؟ اتنا نہیں معلوم داماد کو جھوٹے منہ پانی ہی پوچھ لے۔ نشا کی کمر کو سہلاتے وہ جاتے جاتے بھی سونیا پر طنز کر گیا، جس نے بخوبی آدم کی آواز سنی اور اپنا قصور ڈھونڈتی رہ گئی۔ یہ شخص اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ جبکہ نشا تھوک نکلتے سوچ رہی تھی آج اس نے اسے کیسے بخش دیا، پر اس بات کا بھی ڈر تھا آج کا پورا دن وہ اسے نہ جانے کن کن اذیتوں سے نوازے گا۔ السلام علیکم، معذرت، کس میں دیری ہو گئی؟ آج پورا دن لائٹ نہیں تھی۔ لائٹ کا مسئلہ ہے کچھ یہ کہ اب میں صحیح ٹائم پر کس دوں گی، بس کمنٹ میں حوصلہ بڑھایا کریں، آپ کی حوصلہ افزائی ہے کہ میں واپس آ کر لکھ رہی ہوں۔ میری کوشش ہے اچھے سے ناول ختم کروں انشاءاللہ۔ نیکسٹ میں سکندر، شانزے اور آدم اور نشا کے سینس ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ کمنٹ میں بتائیے گا آپ کا پسندیدہ کردار، اور کیا شانزے سکندر کو معاف کر دے۔